شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری کے ساتھ خدمت میں شامل بہنوں بھائیوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج جو ہماری کلاس ہے اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے الہی غصہ، الہ کا، خدا کا، الوہیم کا، الیون کا غصہ۔ کیونکہ جب ہم غصے کی بات کرتے ہیں تو دو دفعہ ہمیں نظر آتا ہے غصہ۔ ایک نوح کے دور میں، جس کا ذکر پیدائش 7واں باب اس کی 11ویں آیت میں ہے کہ پانی نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی آیا اور سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ اور اب جو ہم تصویر دیکھتے ہیں ایک فرق طرح سے ہے کہ جب خدا نے اس دنیا کو بنایا تو اس کی پروٹیکشن کے لیے 3 لیئر لگا دی۔ پانی کو پانی سے جدا کیا، اوپر کے پانی کو نیچے کے پانی سے الگ کیا، اور پھر ایک لیئر جو ہے وہ آکسیجن کی بن گئی، اور پھر ایک تیسری لیئر جو ہے وہ گیس یعنی کہ میگنیٹ کی بن گئی، جس کی وجہ سے ہماری زمین جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اور زمین کے اندر ایک آگ کا گولا ہے جو اس کو ایکول رکھتا ہے۔ باہر کی اس کی سطح ٹھنڈی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں پانی گرم آتا ہے، کوسا اور باڈی ٹمپریچر کے مطابق۔ تو جو آکسیجن ہے یہ اضافی ہے تاکہ جو انسان جیتے ہیں ان میں کسی طرح کی کمی نہ آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آکسیجن کتنا مہنگا ہے۔ کرونا کے ٹائم پہ جو آکسیجن کے سلنڈر تھے جن لوگوں نے خریدے یا استعمال کیے، اگر حکومت انہیں نہ دیتی تو یہاں تک کہ انشورنس والے بھی، جو انشورنس کمپنیز ہیں، وہ بھی تھوڑی سی دق آ گئی، کیونکہ یہ بہت بڑا قیمتی ذخیرہ ہے جو سنبھالا جاتا ہے تاکہ زندگی کو قائم رکھے۔ اور جو اوپر کی لیئر ہے، اوپر کا پانی، وہ نوح کے دنوں میں، اگر آپ پیدائش کی کتاب 7واں باب 11ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے کہ اوپر کا پانی نیچے گرا، آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی، تو وہ کم ہو گیا۔ اور اب جو آکسیجن کی لیئر ہے، ابھی اس کو پوائنٹ میں آپ لکھتے جائیں، آپ دیکھیں کہ جب وہ اوپر کا پانی کم ہوا، اس کی سطح، اس کی لیئر کم ہو گئی، تو نوح نے جو انگور کی تاک لگائی تھی اور اس کا جو پھل اس نے لیا، تو اس کے اندر ایک اس طرح سے تاثیر پیدا ہو گئی کہ اس کو نشہ آ گیا۔ پہلے نہیں تھا ایسا، خمیر نہیں تھا چیزوں میں، اس کے اندر الکوہل نہیں بن جاتی تھی، اس کے اندر خمیر نہیں بن جاتا تھا، لیکن طوفان نوح کے بعد اس لیئر کے پتلا ہو جانے کے سبب سے جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ ایک دم سے آئیں، اور ان کا اثر یہ ہوا کہ زمین پر گرمی بڑھی اور خمیر بڑھ گیا۔ آپ دہی کو جما کے دیکھیں کہ ویسے اس کو دودھ میں ڈال دیں تو ٹمپریچر اس کی مطابقت سے نہ ہو تو کبھی وہ دہی بنانے والا بیکٹیریا ملٹی پلائی نہیں ہوتا، لیکن جب اس کو گرم کپڑے کے ساتھ لپیٹ دیں اور پھر اس کو گرم جگہ پہ رکھ دیں تو 8 گھنٹے کے بعد وہ دہی بن جاتا ہے، دودھ جم جاتا ہے۔
تو اسی طرح سے جب وہ ٹمپریچر زمین کا بڑھ گیا تو ہر چیز کا جو اثر ہے، تاثیر ہے، وہ بدل گئی۔ اسی طرح سے خدا نے پروٹیکشن کے لحاظ سے جو کچھ زمین کے لیے کیا وہ خوبصورت تھا، لیکن جب انسان نے اپنی عادات، اپنے طریقہ کار بگاڑ لیے، تو لکھا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ انسان نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا، تو خدا کو غصہ آیا۔ خدا نے تہیہ کر لیا کہ میں اب اس کو برباد کر دوں گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیں کہ یہ زمین جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آ رہی، انسان نے اپنا اب بھی طریقہ بگاڑا ہوا ہے، اب بھی وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ مکاشفہ آپ پڑھ کے دیکھیں 21واں باب اس کی پہلی آیت سے شروع کریں، اور تو وہاں پر سارا حوال بیان کیا گیا ہے۔ پھر یسایہ میں پڑھیں، پھر آپ مکاشفہ 8ویں باب سے لے کے 16ویں باب تک پڑھیں، بربادی، تباہی، اور اس کے پوائنٹ سٹیپ وائز چلتے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ اور پطرس دوسرا خط اس کا اور تیسرا باب اور اس کی 10ویں آیت سے آپ پڑھیں تو یہ لکھا ہے یہ زمین پگھل جائے گی، اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے۔ اب یہ کیسی بات ہے، یہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ زمین کے اندر ڈرل کر کر کے تو حکومتوں نے اپنے ایٹم محفوظ کیے ہوئے ہیں، اندر اس طرح کے ٹنل بنا دیے ہیں، اس طرح کے تہہ خانے بنا دیے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے اپنی یہ چیزیں محفوظ کی ہیں۔ اور جب یہ آکسیجن کی لیئر جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، جسے اوزون کہتے ہیں، وہ آلریڈی سارے کہہ رہے ہیں کہ وہ پتلی ہوتی جا رہی ہے، اس میں سوراخ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جب سورج کی شعاعیں اور زیادہ پڑیں گی، ہیٹ اتنی بڑھ جائے گی، اور گلوبل وارمنگ کا سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہے، تو جب یہ اتنا زیادہ ہو جائے گا تو اوپر سے بھی آگ ہوگی، اور جو زمین کے اندر کا ہے جس سے زمین کھوکھلی کی جا رہی ہے، تو اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پہاڑوں کے اندر سے لاوا پھوٹتا ہے، اور وہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ زمین کے اندر ہے، وہ جو اندر آگ جل رہی ہے، وہ جو اندر پک رہا ہے، وہ تو نکلتا ہے باہر۔ تو اگر اس کے لیے، اس لاوے کے لیے، اس آگ کے لیے آپ سہولت پیدا کر دیتے ہیں کہ زمین کے اندر ڈرل کر کر کے ٹنل بنا کے اس کو کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ لکڑی کے اندر آپ کیل ٹھونکتے جائیں تو وہ لکڑی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ تو لکڑی کی بات، اگر آپ دیواروں میں کیل لگاتے جائیں تو دیواروں کی ساخت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ جس پلر یا بیم کے اندر آپ بجلی کی وائرنگ کرنے کے لیے جھری بناتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، تو اس کی بھی ساخت کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے زمین کے اندر ڈرل کر کر کے جو انہوں نے اتنا مواد رکھا ہوا ہے، جب اوپر سے گرمی ہوگی اور نیچے پہلے سے ہی آگ ابل رہی ہے، جب وہ اس کو ٹچ کرے گی، اس کا ٹمپریچر بڑھ جائے گا، تو ایک دم سے یہ اجرام فلک، آپ اندازہ کریں ایک بم سے لوگ ڈر رہے ہیں، اور جب دنیا پر اس طرح کی حالت ہو جائے گی کہ نوح کے دنوں کی طرح نیچے سے بھی آگ ابل رہی ہوگی، اوپر سے بھی آگ پڑ رہی ہوگی، اور جو سورج کی شعاعیں روک رہی تھی چیزیں، کہ پانی کی لیئر تو نوح کے ٹائم پہ ختم ہو گئی، آکسیجن کی لیئر ختم ہوتی جا رہی ہے، اور گیس تو اور میگنٹ جو ہے وہ ختم کر دے گا جب وہ ابل کے آیا باہر، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی کہ ہر طرف سے زمین پھٹنا شروع ہو جائے گی۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے زلزلے ہوں گے، کس طرح سے تباہی ہوگی، کس طرح سے بربادی ہوگی۔ اور پھر
یہ زمین جو ہے اس کے اندر کی جو حالت ہے میگنیٹ والی وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور پھر ہوگا یہ کب، کس طرح سے؟ آپ اس کا سارا حوال متی کی انجیل 24واں باب پڑھیں، کیونکہ یہ 3000 سال کا پیریڈ ہے. کیونکہ 7 سال مسیح کے دور کے ہیں، اس کے بعد ملینیم ہے 1000 سالہ بادشاہی، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے شیطان کھولا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ابدیت کا دور شروع ہو جائے گا. تو یہ میری سوچ کے مطابق جو میرا آئیڈیا ہے یہ تقریباً 3000 سال ہے. لیکن یہ 3000 سال یہ ہے جب نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا، نئی گلیکسیز ہوں گی، نئی چیزیں بن جائیں گی، نئی دنیا ہوگی، نیا سب کچھ ہو جائے گا، نئے انسان ہوں گے. اور اس نئی دنیا میں نیا انسان کون ہے؟ نیا انسان جو مسیح کو جان چکا ہے، جس نے اپنا اقرار کر لیا ہے، آخری ٹائم میں ہی بھلے اس نے اقرار کیا ہے، اپنے آپ قصور مان لیے ہیں. جو کہا گیا کہ نوح کے دنوں کی طرح کا ہوگا، یعنی کہ لوگ کھاتے پیتے ہوں گے، بیاہ شادیاں کرتے ہوں گے، باغ لگاتے ہوں گے. یہ بری چیز نہیں ہے. اس کے پیچھے جو تصور غالب ہے، جو بڑی سوچ ہے، وہ ہے خدا سے دوری، کوئی پرواہ نہیں. جیسے شادیوں پہ آج کل ہو رہا ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں نے دیکھا ہے شادیوں پہ یہ آج مائیاں آ گئیں، آج گانا آ گیا، آج سیرا آ گیا، آج ڈھولک رکھی گئی، آج بابے آ گئے. کئی پتہ نہیں وہ کیا کیا رسمیں ہیں، کوئی مائیاں، کوئی بابے، کوئی یہ، کوئی وہ، کیا کیا کچھ. لیکن کبھی کوئی نہیں سوچتا کہ ہم اسی دور میں، انہی دنوں میں، اسی ویک میں ہر روز عبادت رکھ لیں، ہر روز دعا کیا کریں اس نئے جوڑے کے لیے جو پاک نکاح میں باندھے جانے کو ہے، اور اس کا نیا شروع ہوگا، ان کی نئی زندگی ہوگی، خدا کے منصوبے کے اندر یہ داخل ہوں گے. کیونکہ خدا کا منصوبہ ہے کہ پاک لوگ ہوں، نیک اولاد پیدا ہو، جس کا ذکر پالوس کرنتھیوں کے خط میں کہتا ہے. تو وہ کب ہوگی؟ جب آپ کی بنیاد اچھی ہوگی، جب آپ خدا کو انوالو کریں گے، جب خداوند آپ کی تقریب میں شریک ہوں گے. جب یسوع کانا گلیل کی تقریب میں شریک تھے تو ان کی خوشی جاتی رہی، تو مسیح نے ان کی خوشی کو بحال کر دیا. اگر وہ بلایا ہی نہ جاتا، وہ وہاں پر ہوتا ہی نہ، ماں مریم نہ ہوتی، یسوع کے شاگرد نہ ہوتے، تو وہ کیسے خوشی بحال ہوتی؟ اگر آپ خداوند کے لوگوں کو، مقدسین کو اپنے گھر میں دعوت ہی نہیں دیتے کہ وہ دعا کریں اور وہ بلیس کریں اور ایک ماحول ہو اور روح القدس کی موجودگی کا احساس وہاں پر ہو، تو پھر میرے عزیزو خوشیاں نہیں رہتی. جب وہ روح القدس ہوگا، اس کے لوگ ہوں گے، خداوند کی حضوری کا احساس ہوگا، پھر خوشیاں بحال رہیں گی، پھر نیک اولاد پیدا ہوگی، پھر جو آپ کہو گے خداوند آپ کے لیے سب کچھ اچھا مہیا کرے گا. آپ کو بیٹے چاہیے، خداوند بیٹے دے گا. آپ کو بیٹیاں چاہیے، خدا بیٹیوں سے نوازے گا. آپ کو ہر طرح سے آسانیاں آپ کی زندگی میں ہوں گی، شادمانی ہوگی. لیکن وجہ کیا ہے؟ نوح کے دور میں بھی اسی طرح سے تھا، مائیاں، بابے، گانے، سیرے، میلے، ٹھیلے، اس طرح کی باتیں. اور اینڈ کیا ہوا؟ تباہی، بربادی. اب جو 7 سالہ دور ہے اس کو آپ دیکھیں کہ 7 سالہ دور کے 2 حصے ہیں. مقدسین اٹھائے جائیں گے جو غیبی آمد ہے، اور جو ظاہرہ آمد ہوگی اس میں لوگ پچھتائیں گے کہ اب ہم کیا کریں. اور پھر 1000 سالہ بادشاہی ہوگی،
اور 1000 سالہ بادشاہی میں یسوع کے ساتھ اس کے لوگ ہوں گے، کیونکہ یسوع نے خود کہا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کسی کو ورگ نہیں لگاتا، وہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہے۔ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوں گے، تو اس کے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے 1000 سالہ بادشاہی میں، اور 1000 سالہ بادشاہی کے بعد ایک بڑی جنگ ہوگی، بڑی تباہی ہوگی، اور جب بڑی تباہی ہوگی تو لوگ جانیں گے کہ واقعی حقیقی کون ہے، اس کو جاننا ماننا کتنا ضروری ہے۔ تو اس لیے ابھی وقت ہے، نئی زمین اور نئے آسمان کے لیے ضروری تھا اور ضروری ہے۔ نئی زمین میں جانے کے لیے لازمی تھا کہ نوح کے ساتھ کشتی میں داخل ہو جائیں، لیکن لوگ نہیں داخل ہوئے۔ آخری ٹائم تک دروازہ کھلا رہا، بارش شروع ہو گئی، نوح بھی اندر آ گیا، پرندے چرندے درندے سب اندر آ گئے، اور کھڑکی کھلی رہی۔ خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے، آخری دم تک ٹھہرا رہتا ہے۔ آپ اس ڈاکو کو دیکھیں، صلیب پر ٹنگا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کے دم ختم ہو جائیں گے، اور اس کو موقع ہے کہ وہ یسوع پر دھیان دے، یسوع کی باتوں کو ذہن میں لائے، اس کا اقرار کرے کہ وہ میرا بادشاہ ہے، اقرار کرے کہ میں گناہگار ہوں، دوسروں کو بتائے کہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں یسوع کی ضرورت ہے، یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح اپنی بادشاہی میں آئے گا، اور ساتھ ہی اس نے ریکویسٹ کر دی، التماس کر دی، درخواست کر دی، یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ تو یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آخری ٹائم تک دعوت کی کھڑکی کھلی رہتی ہے یسوع کی، آخری ٹائم تک خدا اس بڑی کشتی کا دروازہ کھلا رکھتا ہے کہ شاید کوئی آ جائے، پر لوگوں نے تو مذاق سمجھا تھا، لوگ تو اپنی باتوں میں لگے، کوئی اپنی دولت اکٹھی کر رہا ہے، کوئی سونا اکٹھا کر رہا ہے، کوئی اپنے ہیرے جواہرات اکٹھے کر رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ ہم درختوں پر چڑھ جائیں گے۔ لیکن پانی 40 دن تک، یہ 40 کی فگر ایک بڑا ٹیسٹ ہے۔ موسیٰ 40 سال بیابان میں رہا، قوم بنی اسرائیل 40 سال بیابان میں رہی۔ موسیٰ 40 سال کا تھا جب مصر سے بھاگا، 40 سال بیابان میں اکیلا کھجل خراب ہوتا رہا، اور پھر 40 سال قوم بنی اسرائیل کے ساتھ۔ یہ 40 کے 3 ادوار اس کی زندگی میں آئے۔ ان 3 ادوار میں اس نے ہر پل مختلف طرح سے خدا کی خدائی کو دیکھا۔ مصر کے 3 سال بتوں کی حالت تھی، بے ایمانوں کی حالت تھی، غیر خدا کی حالت تھی، اور پھر دوسرے 40 میں وہ اپنی زندگی کو اسٹیبلش کر رہا ہے، زندگی ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طرح سے مجھے زندگی مل جائے۔ خاندانی زندگی بھی چل پڑی، اولاد بھی ہو گئی، لیکن ابھی تک اس کے اندر کھوج ہے، تلاش ہے، سیکر ہے کہ میں دیکھوں کہ وہ کون ہے۔ آخرکار اسے مل گیا حورب پہاڑ پر، اور جب حورب پہاڑ پر مل گیا تو یہ تیسرا دور جب شروع ہوا تو اسے کہا گیا اب تو دوسرے طریقے سے زندگی گزارے گا، اب تو میرا بندہ بن گیا، اب تو میرا منہ بن گیا، اب تو میرا پیغام بن گیا، اب تو رسول بن گیا میرا، اب تو پیغمبر بن گیا میرا، اب تو نبی بن گیا، تو جا کے ان کو باہر لے آ۔ تو یہ بھی 40 دن کا ٹائم ہے۔ جب یہ 40 دن کی بارش ہو چکی تو نیا دور شروع ہو گیا، پیشتر اس کے کہ دروازہ بند ہو جائے، پیشتر اس کے کہ وقت ختم ہو جائے، اس الہی غصے سے بچ جائیں۔ آگ ہی آگ ہوگی، اب پانی کے ساتھ لوگ نہیں مریں گے، کیونکہ اس نے وعدہ کر دیا تھا، قوس قزح بنا کر فضا میں کر دیا کہ اب انسان
पानी से नहीं मरेगा। कैसे मरेगा? आग से।